اب میں نہایت ادب سے ملتمس حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید علی رضا رضوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور ان فروز ممبر ہوں. صلی علی محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، صلوات علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ و اولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض. صدق الله العلي العظيم. صلوات. عزیزان گرامی، توحید ہمارا موضوع ہے، سلسلے کی چوتھی مجلس ہے. میں آج توحید کی اقسام کو پیش کرنے والا ہوں، اور میں نے 2 دن وارننگ دی تھی کہ تھوڑی پیچیدہ گفتگو ہوگی، لیکن آپ لوگوں نے اپنا حسن سماعت کل جو ظاہر کیا اس کے بعد سے میں بہت مطمئن ہوں کہ میں جو پڑھوں گا آپ لوگ اس کو بہت شوق سے بھی سنیں گے، اور کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو کنفیوز ہو جائے. تو عزیزان گرامی، توحید کی 3 اقسام لکھی بھائیوں نے، اور ہمارے ہاں 4 اقسام لکھی گئی ہیں توحید کی. میں آج توحید کی اقسام سے متعلق بحث کروں گا. توحید ذاتی، اللہ اپنی ذات میں ایک ہے. ذات یعنی وجود، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وجود، وجود الہی، وہ ایک، یہ اپنی ذات میں ایک ہے. توجہ سے سنیے گا اس بات کو. ایسنس، ایگزسٹنس، انگریزی کے الفاظ جو بھی استعمال کر لیجیے، اللہ کا وجود، اللہ اپنی ذات میں. عربی کا جو یہ اردو والی ذات نہیں ہے، بلکہ اللہ اپنی ذات میں، اسے کہتے ہیں توحید ذاتی. پھر دوسری ہے توحید صفاتی. اب اللہ اپنی صفات میں ایک ہے. تیسری ہے توحید افعالی. اللہ اپنے تمام افعال میں، اپنے عمل میں، اپنے ایکشنز میں ایک ہے. اور ایک توحید ہمارے یہاں بحث کی گئی ہے، بھائیوں کے یہاں بحث نہیں کی گئی ہے، وہ ہے توحید عبادی. عبادت جس اللہ کی جاتی ہے وہ ایک ہے. ہم معصوم کی عبادت نہیں کرتے، اطاعت کرتے ہیں. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں. تو عزیزان گرامی، اللہ کی توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی اور توحید عبادی، چاروں کو آج پیش کروں گا. غور سے سن لیجیے گا. جو یہاں فضائل کے بھی جملے پیش کروں گا اس پہ بھی توجہ کیجیے گا. یہ میں نے اس طرح سے مجالس میں یہ چیزیں نہیں پڑھی ہیں جو آج پیش کر رہا ہوں. یہ درس میں عام طور سے حوزے میں پڑھایا جاتا ہے، لیکن میں حوزوی مطالب کو لے آتا ہوں ممبر پہ، اور میرے سامعین میرا ساتھ بھی دیتے ہیں، اس لیے مجھے گھبراہٹ بھی نہیں ہوتی. کل میں نے منطق و فلسفے کی بحث چھیڑی، اور آپ حضرات نے جس محبت سے، شوق سے اسے سن لیا اور اس پہ نعرے بھی لگائے، میں ممنون ہوں آپ کا.
نہیں تو عام طور سے روزے کی حالت میں انسان کہاں منطق کہاں فلسفے کی بحث سنتا ہے. تو عزیزان گرامی توحید ذاتی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات میں ایک ہے. کسی بھی طرح سے اللہ کی ذات سے متعلق قرآن میں آیات نہیں, بہت کم ہے, نہ ہونے کے برابر. توجہ ہے, ذات الہی کو سوچنے کی بھی منع کیا گیا ہے. مولا فرماتے ہیں یہ اتنا گہرا سمندر ہے, سوچو گے تو غرق ہو جاؤ گے. بھئی یہ علی ہی سمجھا سکتے ہیں. اللہ کی کن ہے معرفت, یہ جو عربی میں کہا جاتا ہے کن ہے معرفت, کوئی حاصل نہیں کر سکتا. یہ جو کہا جاتا ہے کل یوم ہوا فی شان, توجہ. تو روز قیامت, اب بہت سے لوگ کہتے ہیں جنت بہت ہی بورنگ ہوگی, کچھ بھی کرنے کو نہیں ہوگا. توجہ, بھئی وہی کھانے پینے کو وہی ڈیلی مل رہا, وہی انسان جو ہے وہ سال 2 سال 10 سال 100 سال بعد اس کے بعد انسان بور ہو جائے گا. نہیں جانے گرامی, وہاں جو لطف علمی ہے اور پڑھانے والے خود محمد و علی ہوں. اب ہماری مجالس میں لوگ ایسے سن رہے ہیں, میں ان کے قدموں کی, یہ تکلف و تعارف نہیں کر رہا ہوں, یہ حقیقت ہے. عزیزان گرامی, ہم ان کے, میں مجھ جیسے مجھ سے بڑے بڑے ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہے. اور اگر وہ ہستیاں خود بیان کر رہی ہوں تو جی کرے گا دیکھتے رہو, جب یہ ایسے ہیں تو ان کا خالق کیسا ہوگا. عزیزان گرامی, اب یہ کبھی بھی وہاں علم ختم نہیں ہوگا. توحید کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا ہے, کوئی سمجھ نہیں سکتا. ایک جملہ مجھے بھی یہاں پہ اچانک پتہ نہیں کیسے یہاں پہ اس وقت یاد آ گیا, اس کو پیش کر کے آگے بڑھوں گا. مولا کائنات کی یہ حدیث بہت خوبصورت ہے, جب سوچتا ہوں نا میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. مولا فرماتے ہیں کسی بھی چیز کو کوئی بھی آدمی بیان کر دے, فلاں جگہ ایسی ہے, فلاں ہستی ایسی ہے, جب جا کے ملو تو کہتے ہیں جتنی تعریف سنی ہوتی ہے ویسی نہیں ہوتی. وہ جگہ, کسی بھی جگہ کو دیکھو گے وہ ویسی نہیں ہوگی جتنی تعریف سن کے آئے ہوگے. پڑھ پڑھ کے انسان کا جی کرتا ہے پہنچ تو جاؤں سوئٹزرلینڈ. ارے بھائی ایسا تھا, اتنا پڑھ لیا تھا, اتنا سن لیا تھا, اب اس سے تو اچھا ہونا چاہیے تھا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. ہمالیہ اتنا بلند ہے, K2 اتنا بلند ہے, قرآن کرم. بھائی عزیزان گرامی, مولا کائنات, یہ مولا نے یہ سب مثالیں نہیں دی, مثالیں میری ہیں. کہیں آپ سمجھنے کہ مولا نے مثالیں دی ہوں گے میرا روزہ چلا جائے گا. تو مولا نے جو فرمایا وہ دوبارہ سن لیجیے. مولا فرماتے ہیں کسی بھی شے کو جتنی بھی سن لو, جب جا کے دیکھو گے تو ویسی نہیں ہوگی جیسا سنا ہوگا. لیکن پھر مولا فرماتے ہیں جنت کو جس نے بھی جیسا بھی بیان کیا کچھ بیان نہیں کیا, جب جا کے دیکھو گے کہو گے ارے جنت ایسی ہے. اور جانے گرامی, جنت میں یعنی دیکھیں وہاں بیان کرنے والی ہستیاں ہوں گی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم, مولا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. تو جانے گرامی, میں جو جملے پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ توحید ذاتی, میں نے جو آج ایک ٹیکنیکل بحث چھیڑی ہے کہ میں نے کہا توحید کی 4 اقسام ہمارے علماء نے بحث کی, بھائیوں نے 3, ہمارے ہاں 4. ویسے یہ عجیب نہیں ہے, میں نے ابھی اس پہ غور کیا ہے. چلے آپ حضرات کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں. تو اب توحید کی ہمارے ہاں 4 بحثیں کی گئی ہیں. تو توحید ذاتی, پہلی توحید جو بیان کر رہا ہوں, قرآن کریم میں اللہ کی ذات پہ بحث نہیں, جو میں پیش کر رہا تھا. مولا کائنات نے فرمایا ذات الہی ایک ایسا سمندر ہے جو اس میں غوطہ لگائے گا غرق ہو جائے گا. تو اللہ کی ذات, اب وہ مثال کے طور پہ غور سے سنیے گا, سورہ حدید کی آخری, سورہ حشر کی اور سورہ اخلاص. وہ کہتے تھے نا بھئی میرے بچوں کے لیے خاص طور سے یہ جملے, شاید بڑوں کو بھی اس میں لطف آئے. دیکھیں مخلوقات جو ہیں وہ جسم رکھنے والی نا, ان کو آپ کہہ سکتے ہیں بھئی یہ بہت ہی لمبا ہے, یہ بہت چھوٹا ہے, یہ بہت موٹا ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, یہ بہت پتلا ہے. اللہ کو کچھ نہیں کہا جا سکتا. پتہ نہیں لوگ پہنچے یا نہیں پہنچے. بھئی اس کا قد, یہ کوئی چیز اللہ, یہ ذات الہی سے متعلق کہا ہی نہیں جا سکتا. نہ وہ لمبا ہے, نہ چھوٹا ہے, یہ جسم سے متعلق ہے, وہ جسم نہیں ہے, یہ جسم سے متعلق کہا جاتا ہے. عزیزان گرامی, اللہ کی ذات سے متعلق بحث ہی منع ہے. توجہ, هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. اب وہ زمانے کے لوگ کنفیوز ہو گئے کہ جو اول ہے وہ آخر نہیں ہوتا. تھوڑی سی توجہ, آپ کے مجلس میں سب سے پہلے یہ آئے تھے, پھر آپ کہیں نہیں یہ سب سے آخر میں آئے تھے. کہیں گے بھائی پہلے فیصلہ کر لو, پہلے آئے تھے یا آخر میں آئے تھے؟ جو پہلے آیا ہو وہ آخر میں نہیں آ سکتا. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں, جو آخر میں آئے وہ پہلے نہیں آ سکتا. جو لوگ پہنچ رہے ہیں, میں نے کہا تھا میں پیچیدہ ترین بحثوں کو آسان بنانے کی کوشش کروں گا. توحید ذاتی کو بیان کر رہا ہوں.
تو عزیزان گرامی اب یہ مولا نے منع کیا هو الاول، اب یہ دیکھیں آیات، تو پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا آخری زمانے کے لوگ سمجھیں گے ان آیات کو. یہ جو سورہ حدید کیا ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، جو ظاہر ہو وہ باطن نہیں ہوتا، جو باطن ہو وہ ظاہر نہیں ہوتا. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. اللہ فرما رہا ہے وہی اول ہے، کچھ نہیں تھا وہ تھا، کچھ نہیں ہوگا وہ ہوگا. وہی ظاہر بھی ہے وہی باطن بھی ہے، وہ ہر چیز پہ علم رکھنے والا، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر چیز کا علم رکھتا. یہاں تک کہ یہ جو قرآن کریم کی آیات بھی ہیں، اور جوشن کبیر جب آپ پڑھیں گے شب قدر کے اندر تو بند نمبر 99، 100 بند ہیں جوشن کبیر کے، ہر بند میں 10 نام ہیں، یعنی 1000 اللہ کے نام. علماء کہتے ہیں لازماً اس میں اسم اعظم ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نا جس نے بھی 3 مرتبہ ماہ رمضان میں جوشن کبیر پڑھ لی تو اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو گئی. اس لیے اوروں کو توفیق ہی نہیں ہوتی پڑھنے کی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. یہ جو دعائیں زیارات ہمارے پاس ہیں، اوروں کے پاس ہیں ہی نہیں. عزیزان گرامی اب یہاں اسم اعظم، اب یہ بڑی یا من لا 99 بند جوشن کبیر. یہ میں صرف ایک جملہ پیش کر رہا ہوں کہ یہ جو قرآن کی آیات بھی آئے ہیں کہ ان اللہ یعلم خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت تک کو جانتا. میں نے مثال کے طور پر بچے کو ظلم سے غضب سے دیکھا، کسی کو پتہ چلے نہ پتہ چلے، اللہ کہہ رہے تمہاری آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہوں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. غور کیجئے گا جملوں پہ، میں جانتا ہوں یہ توحید ذاتی میں بیان کر رہا ہوں، غور سے سن لیجئے گا. تو اب جوشن کبیر کا بند نمبر 99 ہے نا، اس میں یا من لا اس میں یہ الفاظ ہیں. تو اس میں ایک جملہ آتا ہے یا من لا یخفی علیہ ذرۃ فی العالمین، اے وہ خدا جس سے زمین کا ذرہ بھی چھپا نہیں ہوا. اللہ دلوں کی خیانت جانتا ہے، وہ دلوں کے بھید جانتا ہے، وہ جانتا ہے کس کے دل میں کیا ہے. اور اگر معصوم فرمائے لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتل، اگر ابو ذر کو پتہ چل جائے سلمان کے دل میں کیا تو اس کا قتل کر دیں. صرف ایک درجے کا فرق ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے 10 کے 10 درجے پا لیے، حضرت ابو ذر نے 10 میں سے 9. یہ 9ویں درجے والا 10ویں درجے کی 10ویں درجے کی منزلت کو نہیں سمجھ سکتا، تحمل نہیں رکھتے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ حضرت سلمان کا. توجہ، یہ ایک درجے کے فرق والا، پہلے درجے والا نہیں، دوسرے تیسرے درجے والا نہیں، 9ویں درجے والا 10ویں درجے کو بالکل نہیں سمجھ سکتا. اب سوچو کل ایمان، سلامت رہے. توجہ فرما رہے ہیں. میں محبت کا ممنون ہوں آپ کی عزیزان گرامی. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید ذاتی، یعنی اس کی ذات سے متعلق سوچو بھی نہیں. جو توحید ذاتی کو سمجھے ہو، سمجھا رہے ہو، وہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ تم سمجھ نہیں سکتے ہو. یہ عزیزان گرامی جو مولا امیر علیہ السلام کا خطبہ پڑھے نا نہج البلاغہ کا پہلا، کہ الحمدللہ یعنی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون. کوئی گننے والا اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتا. کوئی اجتہاد کرنے والا کبھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتا. یہ دیکھیں الفاظ مولا جو بیان کر رہے ہیں، خدا کی قسم جب ان الفاظ کو آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو معرفت اور یہ جو مولا امیر کے خطبے سے حاصل ہوتی ہے وہ آپ کو دنیا کے بڑے سے بڑے سائنٹسٹ کے پاس بیٹھنے کے بعد نصیب نہیں ہو سکتی. میرا ایک دوست کانورٹ ہے، یعنی گورا انگریز ہے اور شیعہ ہو گیا، مسلمان ہے شیعہ. تو وہ کہنے لگا کہ میں شیعہ مجلسوں میں آتا تھا تو سوچتا تھا کہ یہ جب شیعہ مجلس میں آؤ تو اہل بیت کے فضائل ہو رہے ہیں. توجہ. تو میں کہتا تھا کہ یہ شیعہ فضائل زیادہ پڑھتے ہیں. کہنے لگے یہاں تک کہ میں نے کتاب التوحید کا ترجمہ میں نے کیا ہے، کتاب التوحید شیخ صدوق کی، انگریزی ترجمہ میرا. تو اب مجھے توحید پہ اشرف پڑھنے کا حق ہے نا. کتاب التوحید شیخ صدوق 1000 سال پرانی کتاب ہے، 9 سال لگا کے میں نے ترجمہ کیا ہے، انگریزی میں ترجمہ کیا ہے اور بڑی محنت کرنے کے بعد ترجمہ کیا. جملوں کو میں جو پڑھ رہا ہوں نا یہاں پہ توحید بیان کر رہا ہوں، کوئی شخص نہ سنے، بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں.
تو عزیزان گرامی میں نے 9 برس لگا کے ترجمہ کیا. وہ کہنے لگا کہ میں نے جب کتاب التوحید کو پڑھا کہ یہ جو 14 نے اللہ سے متعلق کہا، اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا شیعہ اہل بیت کے فضائل کم پڑھتے ہیں. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. ان کا نام کرس ہے، کرس مورٹیمر. تو یہ انگریز ہے، کرس مورٹیمر کے نام سے یہ پہلے سے انگریز سے، اب انہوں نے اپنا نام بدل لیا ہے کرس حسین. اور وہ کہتے ہیں جو حسین ابن علی نے توحید سمجھائی ہے میدان کربلا میں. وہ کہتے ہیں کہ کون کہتا ہے کہ حسین کربلا میں شہادت کے لیے گئے تھے؟ حسین تو توحید سمجھانے گئے تھے. پتہ نہیں جملے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے. کہ جو حسین کی کربلا کو دیکھ کے بھی توحید کو نہ مانے تو اس پہ لانا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. تو میرے جملوں پہ غور کر لیجیے گا خدا را. عزیزان گرامی اب یہ دیکھیں خداوند متعال کی توحید ذاتی، میں آج اگر سارے مکمل نہ کر سکوں کل جاری رکھوں گا. تو توحید ذاتی یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہ اللہ کو کوئی نہیں سمجھ سکتا اس کا وجود کیسا. ہر جگہ ہے، توجہ، ہر جگہ ہے، نہ کسی شے میں ہے نہ کسی شہر سے باہر ہے. آپ یہ کہ نہیں کہہ سکتے مجھ میں خدا ہے. توجہ، یہ نہیں کہہ سکتے مسجد میں خدا ہے اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے نہیں ہے یعنی یہاں محدود نہیں ہے، نہیں ہے یعنی ہے ہی نہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. یعنی اللہ ہر جگہ ہے، کوئی شے ایسی نہیں جہاں خدا نہ ہو، لیکن کسی بھی شے سے متصل نہیں ہے. ایک جملہ سن لیجئے گا، جو پریشان ہو گئے ہیں، جو پہنچ رہے ہیں ان پہ سلام ہے. عزیزان گرامی اب دیکھیں انسان مرکب ہے روح و جسم کا. روح اور جسم کا مرکب ہے. یہ جسم آپ دیکھ رہے ہیں، روح آپ کو نظر نہیں آ رہے. روح آپ کو نظر نہیں آ رہی، مجھ میں ہے. اور روح کیوں نہیں نظر آ رہی؟ کیونکہ وہ ہے لطیف. یہ عربی کا لفظ ہے لطیف، اردو میں ترجمہ ہی نہیں ہے اس کا. لطیف، ہوا لطیف ہے، پکڑنے کی کوشش کرے ہاتھ میں نہیں آئے گی. توجہ، ہوا لطیف، نور لطیف، یہ کلام لطیف ہاتھ میں نہیں آتا. روح لطیف. ہوا دیوار دروازے کے پیچھے رک جاتی ہے، روح نہیں رکتی. روح دیوار کے پار چلی جاتی ہے. روح اتنی لطیف ہے، دیوار کے پاس ماں کے شکم میں بچہ ہوتا ہے، ماں کی بھی روح ہے بچے کی بھی. پتہ نہیں لوگ ہیں. تو اسی توجہ، مولا امیر کا خطبہ نشر لگا میں، دو جسم، دو روحیں، ماں اور بچہ. بچہ شکم میں مادر میں. مولا فرماتے ہیں بچے کی روح نکل جاتی ہے، ماں کو پتہ بھی نہیں چلتا. تم نے کبھی غور کیا روح کتنی لطیف ہے، جسم سے نکل گئی، ماں کو پتہ بھی نہیں چلا. توجہ، پھر مولا فرماتے ہیں روح لطیف ہے، وہ هو اللطیف الخبیر. اور وہ اللہ لطیف و خبیر ہے. جب روح سمجھ نہیں آ رہی تو خالق کو کیا سمجھا گیا؟ توجہ فرما رہے ہیں. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ لطیف و خبیر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لطیف و خبیر ہونا کون سمجھے گا؟ عزیزان گرامی یہ صرف مولا ہی سمجھا سکتے تھے. اتنی مثالیں دے کے امیر المومنین نے سمجھا. ہمیں توحید ذاتی، اللہ اپنی ذات میں ایک ہے اور کوئی دوسرا خدا نہیں ہے. عزیزان گرامی بعض ایسے مطالب ذہن میں آ رہے ہیں کہ میں یہاں بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی میرے ان جملوں کی وجہ سے مشرک نہ ہو جائے. بسم اللہ. میں خدا گواہ میں پریشان ہوں. بعض فضائل کے ایسے جملے ہوتے پڑھ نہیں سکتا آدمی. دعائے رجبیہ اٹھا کے دیکھ لیجئے. رجب کے ماہ بہت سے لوگ تو پڑھتے ہی نہیں دعائیں. دعائے رجبیہ امام کی ہے، مستند ترین ہے، بڑے بڑے جید علماء فقہاء نے تاکید کی ہے، یہ پڑھو. شعبان کی، رجب کی اور ماہ رمضان کی دعائیں پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. پریشان نہ ہو کے سنیے گا. شیخ عباس قمی نے مفاتح الجنان میں لکھی ہے. بڑے بڑے جید علماء فقہاء کے استاد ہیں. عدل خوئی، عدل خمینی، ان سب کے استاد ہیں. بہت بڑا نام ہے. 1932 میں 1932 میں ان کا انتقال ہوا ہے.
نجف میں رہتے تھے قم کے، اور پھر ان کو شیخ عبد الکریم حائری نے دعوت دے کے قم بلا لیا، وہاں پہ آئے، وہاں پہ ان کی بے انتہا کتابیں لکھی، ممبر سے پڑھاتے تھے. وصیت تھی کہ مجھے نجف میں دفنانا، اور آخری مرتبہ زیارت کے لیے نجف گئے، وہیں مولا ہی کے جوار میں ان کا انتقال ہوا، حرم میں دفنایا گیا. جو چاروں طرف رواق میں کمرے ہیں ان میں سے ایک کمرے کے آپ صحن میں جائیں گے تو نام لکھے ان کا، ان کے استاد کا، دونوں کا ساتھ ساتھ نام ہے، شیخ حسین نوری اور شیخ عباس قمی، دونوں کے ساتھ ساتھ قبریں ہیں. مستدرک وسائل الشیعہ اور صاحب مفاتیح الجنان. تو وہاں پہ دعائے رجبیہ میں کہتے ہیں امام کے جملے یہ ہیں، رجب میں اس طرح سے دعا مانگو. توجہ خدا را، یہ دعا امام کی ہے، علی رضا رضوی کی نہیں. علی رضا دیکھیں مولانا میں اور مولا میں بڑا فرق ہے. میرے کے جملے پہنچ رہے ہوں. اللہم انی اسألک باسمائک اللتی لا فرق بینک و بینہا الا انہم خلقک و عبادک. توجہ پروردگارہ، میں تجھ سے تیرے ناموں کے صدقے میں مانگتا ہوں، تیرے ناموں کے اسماء اسم کی جمع، پروردگارہ تجھ سے مانگتا ہوں تیرے اسماء کے صدقے میں جن میں اور تجھ میں کوئی فرق نہیں سوائے اس کے کہ وہ تیرے بندے اور مخلوق ہیں. آپ تو پریشان ہو گئے. کتاب التوحید شیخ صدوق چھٹے امام فرماتے ہیں نحنو اسماء اللہ الحسنی، ہم اللہ کے پیارے نام ہیں. آپ لوگ پریشان ہیں. عزیزان گرامی بس فرق یہ ہے، یہ اس کی مخلوق، اس کے بندے، لیکن اللہ نے کہا میں نے اپنے علم سے انہیں عطا کیا، اپنی قدرت سے انہیں عطا کیا، اپنی رحمت سے انہیں عطا کیا، اپنے جبر و جبروت سے جلال سے انہیں عطا کیا. خبردار ان کا انکار نہ کرنا، ان کا انکار میرا انکار. جو ان کا منکر ہوگا وہ اللہ کا منکر ہوگا. بہت گہرائی ہے ائمہ علیہ السلام کے الفاظ میں، گہرائی ہے. یہ مخلوق ہیں، یہ عبد ہیں، لیکن عزیزان گرامی یہ توحید صفات سن لیجئے گا. توحید ذاتی، اللہ کی ذات کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. اللہ اپنی ذات میں ایک ہے. صفات، اب بھائیوں کا ہمارا یہاں بہت بڑا اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی تمام صفات الگ الگ ہیں، ہم کہتے ہیں صفاتہ عین ذاتہ، اللہ کی تمام صفات اس کی عین ذات ہے. اگر آپ کہیں کہ رحمان الگ اور کریم الگ، غفور الگ، جبار الگ، قہار الگ، تو یہ سارے خدا بن گئے. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں، باقی لوگ کنفیوز ہیں. اگر آپ ان تمام صفات کو الگ الگ مان لیں تو پھر یہ تمام کے تمام خدا بن جائیں گے، اور خدا ایک ہے. وہ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے جو رحمان ہو وہ جبار ہو؟ تو جبار الگ ہے، رحمان الگ ہے. یہ انسان کے لیے صحیح ہے، خالق کے لیے نہیں ہے. نہیں پہنچا پا رہا ہوں. مثال کے طور پہ کہیں بھئی بہت غضبناک مزاج کے پایا ہے، مثال کے طور پہ فلاں آدمی نے، پھر آپ کہیں کہ بھئی بہت ہی مہربان مزاج پایا ہے، تو یہاں تعداد کہتے ہیں مہربان ہے تو غضبناک مزاج نہیں ہو سکتا، اور اگر غصے والا ہے تو نرم مزاج نہیں ہو سکتا. توجہ عزیزان گرامی، یہ مخلوق میں ہم ساری سوچنے کے بعد خالق پہ سوچنے لگے ہیں. خالق کو ویسے سوچا ہی نہیں جا سکتا. مجمع کی توجہ ہو، کہتے ہیں اللہ اس سے راضی ہے، اس سے ناراض ہے. کہ اگر راضی ہے تو پھر ناراض کیسے؟ ناراض ہے تو راضی کیسے؟ توجہ عزیزان گرامی، اب یہ معصوم نے سمجھایا اللہ کی رضا اس پہ مسلط نہیں ہوتی. میں مسکرا رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے رو نہیں رہا، رو رہا ہوں تو مسکرا نہیں رہا. مجھ پہ کیفیتیں طاری ہوتی ہیں، اللہ محل حوادث نہیں ہے، اس پہ تبدیلیاں رونما نہیں ہوتی. محل جگہ، حوادث تبدیلیاں. توجہ اللہ پہ تبدیلیاں نہیں آتی. میں کبھی بچہ تھا، جوان ہوا، ابھی بھی تھوڑا بہت جوان ہی ہوا، پھر بڑھاپا، چلیں بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں. اور جانے گرامی یہ کیفیتیں اللہ پہ طاری نہیں ہوتی. اللہ محل حوادث نہیں ہے، مرکب نہیں ہے، ترکیب نہیں ہے، جسم نہیں ہے، خط نہیں ہے، لکیر نہیں ہے. توجہ وہ حرکت نہیں کرتا، سکون میں نہیں ہے.
جو سکون میں ہو وہ کبھی حرکت میں آ سکتا، جو متحرک ہو وہ جگہ پہ آ سکتا، جو جگہ میں آئے وہ محدود ہو سکتا، جو محدود ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ پتہ نہیں کیسے پیش کروں سارا، سلامت رہیں۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ محدود نہیں، لا محدود ہے، اس سے زوال نہیں ہے، اس کی ابتدا نہیں ہے، ازل سے تھا ابد تک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ تمام چیزیں کہیں ہی نہیں جا سکتی۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ تو اب ہم سوچ رہے ہوتے ہیں اپنے لحاظ سے بھئی یہ مہربان دل ہے، یہ غصے والا ہی ایسا ہے، تو ہم سوچ رہے ہیں بھئی یہ خالق کیسے ہو سکتا ہے ایسا؟ اللہ پہ کیفیتیں طاری نہیں ہوتی۔ مجھے مثال کے طور پہ غم ہو تو خوشی نہیں ہوگی، خوشی ہو تو غم نہیں ہو۔ اللہ کہتے ہیں راضی ہے ناراض ہے، غور سے سنیے گا، اللہ راضی ہے ناراض ہے۔ اللہ کی راضی ہو، اللہ کا راضی ہونا جزا ہے، ناراض ہونا سزا ہے۔ یہ ہم پہ طاری ہوتی ہیں، اس پہ نہیں۔ مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر یہ کیفیات طاری نہیں ہوتی ہیں، تو اب وہ صفات میں ایک ہے۔ بھائیوں کو تھوڑا بہت التباس ہو گیا ہے، کاش انہوں نے مولا علی سے سمجھا ہوتا۔ میں نے تو نام بھی نہیں لیا کسی سمجھا ہے، یہ غلط سمجھا ہے۔ یہ بھائیوں نے جس سے بھی سمجھا ہو غلط سمجھا۔ ہمارے تمام فقہاء، علماء، متکلمین، فلاسفہ، منطقی ایکسپرٹس کہتے ہیں یہ کہنا کہ اللہ کی صفات جو ہیں وہ سب الگ الگ ہیں، یہ توحید کا آپ نے جنازہ نکال دیا ہے، یہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی توحید۔ یہ جو مولا نے فرما دی ہے صفاتہ عین ذاتہ، اس کی ساری صفات اس کی عین ذات ہے، اس کی ذات کا جز ہے، نہ اس سے کبھی رحمت الگ ہوتی ہے، نہ جلال الگ ہوتا ہے، نہ غفران الگ ہوتا ہے، نہ کرم الگ ہوتا ہے، نہ عدل الگ ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی توجہ، بہت سے لوگ کہتے ہیں اللہ ظلم نہیں کر سکتا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ قدیر نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ میں ابھی افعال کو پیش کرنے لگا ہوں۔ اگلا مرحلہ توحید افعالی، بھائیوں کی یہاں تک ہمارے ساتھ ہے، میں مکمل کروں گا آج، اس کو کوشش پوری ہے۔ افعال، اللہ اپنے تمام ایکشنز میں ایک ہے، تمام افعال میں، فعل میں ایک، وحدہ لا شریک ہے۔ توجہ مجمع کی، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، توجہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی یہ سارے جو گن رہے ہیں نا، وہ میں جو مثال دے رہا ہوں کہ یہ سارے کے سارے ایکشنز کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ تمام ایکشنز میں، اپنے تمام افعال میں ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کر رہا کسی کو، اور کسی سے، اب وہ کہتے ہیں ظلم نہیں کر سکتا، تو ان اللہ علی کل شیء، اللہ تو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، تو پھر ظلم کیوں نہیں کر سکتا؟ اس کا مطلب ہے اللہ ظلم پہ قدرت نہیں رکھتا۔ جملے پہنچ رہے ہیں؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ اعتراض بھائی میں اعتراض پیش نہیں کر رہا ہوں، میں سوال کے طور پہ جواب دینے والا ہوں۔ اب وہ کہتے ہیں اللہ ظلم نہیں کر سکتا، اس کا مطلب ہے اللہ ہر چیز پہ قدرت نہیں رکھتا۔ توجہ، اللہ قدرت رکھتا ہے، ظلم دو وجہ سے ہوتا ہے، یا مجبوری سے یا عدالت کے نہ ہونے سے۔ اللہ عادل ہے، ظالم نہیں، اور مجبور نہیں ہے۔ مجمع نہیں ہے میرے ساتھ؟ یہ کہ اللہ ظلم نہیں کر سکتا، یہ نہیں کہ اللہ قدرت نہیں رکھتا، ظلم اتنا پس سے اللہ تک پہنچتا نہیں۔ توجہ، توجہ، سارے مجمع کی توجہ۔ آگ جلائیں، ممکن نہیں کہ حرارت نہ آئے۔ آگ جب جلائیں تو ممکن ہی نہیں، منطق کی مثال دے رہا ہوں، فلسفے کی مثال دے رہا ہوں، کوئی کنفیوز نہ ہو کے جائے۔ آگ جلائیں گے، ممکن نہیں حرارت نہ ہو۔ آگ اور حرارت لازم و ملزوم ہے، فلسفے کی بحث، لازم و ملزوم، سمجھتے ہیں؟ جب بھی آگ ہوگی حرارت ہوگی۔ توجہ، سارے مجمع کی توجہ، جب بھی آگ ہوگی حرارت ہوگی۔ کیوں؟ آگ اور حرارت لازم و ملزوم ہے۔ آگ مجبور ہے حرارت دے، ممکن ہی نہیں ہے آگ و حرارت نہ دے۔ جبر ہے، مجبوری ہے آگ اور حرارت میں۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، اللہ نے مجبور ہو کے خلق نہیں کیا، اللہ نے قدرت سے خلق کیا ہے۔ قدرت اختیار سے آتی ہے، جبر سے نہیں۔ پتہ نہیں میرے جملے پہنچے یا نہیں؟
پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ کوئی کنفیوز تو نہیں بیٹھا روزے کی وجہ سے؟ میری بات روشن ہو رہی ہے؟ ظلم اللہ اس لیے نہیں کرتا کیونکہ اللہ قدیر ہے، اللہ با اختیار ہے، اللہ عادل ہے. اس لیے نہیں کہ اللہ میں، یعنی مثال کے طور پہ اللہ کسی اچھے کو جہنم میں نہیں ڈالتا. اس لیے نہیں کہ قدرت نہیں رکھتا، کیونکہ وہ حق نہیں رکھتا. اب میرے جملے پہنچ گئے؟ کوئی اچھا حق نہیں رکھتا کہ اس کو جہنم میں ڈالا جائے. نہ یہ کہ اللہ کی قدرت پہ سوال ہے، بلکہ یہ تو اللہ کے عدل پہ سوال ہے. تو اللہ وما ربک بظلام للعبید، اے میرے حبیب آپ کا رب کسی بھی اپنے بندے پہ ظلم نہیں کرتا. نہ یہ کہ مجبور ہے، بلکہ ظلم کرتا ہی نہیں ہے. طاقت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، لیکن کرتا نہیں ہے. تو میرے جملوں پہ غور کر لیجیے گا. یعنی گرامی چوتھی جو ہے توحید، اس کو مجھے یہ تو روشن ہے کہ اللہ اپنے افعال میں واحد ہے. یہاں تک تو بھائی متفق صفات میں اختلاف تھا. اب آئیے عبادت، توحید عبادی، یہ اہل بیت علیہ السلام نے بیان کی. سنیں گے نا حضرات؟ چوتھی توحید سن لیجیے، توحید عبادی، یعنی عبادت میں ہم اللہ کے سارے بندے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اور یہ کتنے بت پرست، وہ مثال کے طور پہ وہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ لات ایسا ہے، منات ایسا ہے، حبل ایسا ہے، عزا ایسا ہے. پتہ تو چلے آپ کا خدا کیسا ہے. تو اب حبیب خدا خاموش رہے کہ اللہ کے انتظار میں تھے کہ تو وحی نازل کرے گا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. تو اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. جب وہ مکے کے مشرک آئے اور کہنے لگے کہ بتائیے لات منات حبل و عزا یہ سارے ہم نے بت بنا رکھے ہیں، ایک بہت لمبا تھا، ایک بہت چوڑا تھا، سب بتوں کے الگ الگ حلیے تھے، تو بتائیے آپ کے خدا کا بھی تو پتہ چلے. نظر نہیں آتا تو ہے کیسا؟ تو اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کہ اے میرے حبیب کہہ دیجئے قل، یہ رسول خدا سے خطاب ہے. 132 مرتبہ اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہہ دیجئے. ایک ہی پاگل گزرا تھا قذافی، جس نے کہا تھا قرآن سے قل نکال دو کیونکہ محمد مر گئے. سب حافظ قرآن سارے مفتی اس کے پیچھے پڑے، تو کہا دوبارہ قرآن چھاپ دو. ایک قرآن چھپایا تھا اس نے بغیر قل کے. توجہ، کہا نہیں قل ہونا چاہیے. اور مفتیوں اگر قرآن سے قل نہیں نکال سکتے تو پھر کیوں کہتے ہو محمد مردہ ہے؟ پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں. بھئی میں ممنون ہوں آپ نے توحید کی اقسام کو اس محبت سے سن لیا. آخری بھی سن لیجئے قل هو اللہ احد. اے میرے حبیب کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، واحد نہیں، احد. اللہ واحد بھی ہے، احد بھی. کہا یہاں مولا میر سے پوچھا گیا اللہ نے یہاں احد کیوں کہا، واحد کیوں نہیں؟ کہا واحد کا اثنین ہوتا ہے، واحد وہ ایک ہے جس کا دوسرا ہوتا، احد کا دوسرا ہوتا ہی نہیں. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں. کہا واحد تم یہ بھی کہہ سکتے ہو، یہ اس کا سر، یہ پیر، یہ ہاتھ، یہ، اور احد میں یہ متصور ہی نہیں ہے، یہ تصور ہی نہیں کر سکتا کہ سر پیر بھی ہوں گے. احد وہ احد ہے جو صرف اللہ ہی ہے. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ. قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. صمد یعنی نیڈلیس. توجہ، یہ جو معصوم نے بیان کیا ہے بے نیاز. اب میں اس کا ترجمہ یہ فارسی سے ہم نے لیا، یہ بہت ہی خوبصورت لفظ ہے. اللہ بے نیاز ہے، نہ اسے کھانے کی ضرورت ہے، نہ پینے کی ضرورت ہے، نہ پہننے کی ضرورت ہے. توجہ، یہ ضروریات انسان کی ہیں، مخلوقات کی. اللہ بے نیاز ہے، صمد ہے. ایک نجف اشرف کے بہت بڑے عالم کہتے تھے کہ وہ افراد جنہیں سردی زیادہ لگتی ہو، گرمی زیادہ لگتی ہو، ان سے کو بار بار پڑھیں اللہ الصمد، اللہ الصمد. اگر سردیوں کے کپڑے نہ ہو صمد پڑھتے رہو، سردی نہیں لگے گی. گرمی میں کھانے کو نہ ہو، ٹھنڈا پانی نہ ہو، صمد پڑھتے رہو. اب سمجھ میں آیا وہ جو کربلا میں آئے تھے بچے بھی صمد کے نمائندے تھے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں.
عزیزان گرامی یہ جو بچے لڑ رہے تھے اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اسے کسی نے جنا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ عیسیٰ کا باپ ہے نہ عزیر کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے۔ توجہ عزیزان گرامی، یہ جو رشتے ہوتے ہیں یہ انسان کو کیا کر دیتے ہیں کہ محدود بھی کرتے ہیں، سیکنڈلی زمان و مکان میں لے آتے ہیں، تیسری جو چیز ہوتی ہے وہ انسان کو یہ جو رشتے ہیں اس کے تعلق واسطہ بن جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ جتنی ماں باپ کو محبت میں نے ڈالی ہے نا وہ کسی کے دل میں اتنی محبت نہیں، اور جتنی تمہارے ماں باپ تم سے محبت کرتے ہیں اگر 100 درجے محبت کے ہوں تو آدھا درجہ ماں کا محبت کا، آدھا درجہ ساری مخلوقات کا جس میں باپ بھی ہے، اور 99 اللہ سے مخصوص۔ آپ لوگ تو پہنچے ہی نہیں کیا؟ اور وہ جو 1 درجہ مخلوقات کا ہے نا اس میں بھی اللہ کا حصہ ہے۔ پتہ نہیں لوگ پہنچے یا نہیں پہنچے۔ بھئی ہمارے ہاں ہندوستان پاکستان میں ایک بچپن میں مثال سنی تھی کہ 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا اللہ ہے۔ میں نے جب یہ حدیث پڑھی میں نے کہا یہ کسی نہ کسی نے جس نے محاورہ بنایا ہوگا اس نے حدیث سن ہی کے بنایا ہوگا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے۔ جس نے بھی محاورہ بنایا اس نے حدیث ذہن میں رکھنے کے بعد 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا اللہ ہے۔ عزیزان گرامی، ماہ رمضان میں اللہ بخش رہا ہے، ایک ایک رات میں 70 ہزار افراد کہتا ہے میں نے بخش دیا، میں نے بخش دیا۔ چھٹے امام فرماتے ہیں وہ اس رات میں بخش رہا ہے، مانگو تو صحیح، بخشش اس کی ہے۔ اللہ اپنی عبادت میں ایک ہے، تو اللہ عبادت صرف اللہ کی ہے، کسی اور کی عبادت نہیں۔ اللہ نے کسی کی عبادت کا حق نہیں دیا، عبادت صرف اللہ کی ہے۔ عزیزان گرامی، اور اگر کوئی کربلا میں آنے کے بعد کہے عبیدوں کا بباب ہے، امام حسین نے بلند آواز سے جب سارے لاشیں اٹھا لیے نا تو بلند آواز سے کہا پروردگارا تیرا بندہ تیری بارگاہ میں آ گیا۔ ایک مرتبہ یزیدی کہتے ہیں جب امام حسین اپنے زلجنہ پہ سوار ہو نا، براق سفید رنگ کی سواری، اور آپ کی سواری کے لیے کہتے ہیں کہ بہت خوبصورت المیمون نام، اور کہا کہ ایک مرتبہ جب سوار ہوئے تو بلند خیموں کے سامنے کھڑے ہونے کے بعد ایک مرتبہ کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کوئی قوت و طاقت نہیں سوائے اللہ کے، میں کسی طاقت کے سامنے تسلیم نہیں ہوں گا۔ پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے۔ میں آخری جملے پڑھ رہا ہوں، میں جانتا ہوں آنکھوں میں آنسو ہیں۔ دیکھیں مولا حسین کا کہنا نا یہ حق بنتا ہے، مولا کہہ رہے ہیں کوئی طاقت نہیں مانتا، کوئی قدرت نہیں مانتا سوائے اللہ کے، پروردگارہ تیرا بندہ تیری بارگاہ میں آ گیا ہے، اب کیوں خالق کو سب سے زیادہ محبت حسین سے نہ ہو؟ اتنی قربانیاں دینے کے بعد جو اللہ سے کہے کسی طاقت کو نہیں مانتا سوائے تیرے، تو قدرت کیوں نہ کہے اے حسین آپ نے ہماری طاقت کا اقرار کیا اس حالت میں، اب جب تک قدرت الہی ہے، اور قدرت الہی کو کبھی زوال ہی نہیں ہے، جب تک قدرت الہی ہے تب تک حسینیت ہے۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام اس حالت میں، اب جملوں کو پڑھوں گا مجھے معاف کیجیے گا اگر برداشت نہ کر سکیں، میں سخت جملے پڑھنے کا عادی نہیں، لیکن کیا کروں یہاں پہ مجھے پیش کرنے ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام ایک مرتبہ ایک جملہ کہتے ہیں پروردگارہ تو گواہ رہ میں نے تیری خاطر اپنے بچوں کو یتیم کر دیا، میں نے تیری خاطر بچوں کو یتیم کیا۔ مقصد کتنا بلند ہے۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ جناب سید الشہداء جب ایک مرتبہ ہے نا کہ جہاد کرو، جہاد واجب ہے، تو مولا حسین نے دیکھا یہ سارے ناصبی خارجی سب بغضی کینہ رکھنے والے ہیں، ان کے خلاف لڑنا واجب ہے، تو تلوار کھینچی اور ایک مرتبہ آواز دے کے کہا یا فرسان الحجا، اے میرے شیرو، میں آپ کی زبان میں ترجمہ کر رہا ہوں، مولا کے الفاظ ہیں میرے سواروں، میرے شیرو، میں نے تم سب کو سوار کرایا تھا، میں نے ایک ایک کا بازو پکڑ کے گھوڑے پہ سوار کرا، آ کے دیکھو حسین تنہا رہ گئے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں میرے شیرو تم سب نے جنگیں کی، ذرا آ کے دیکھو اپنے مولا کی جنگ ہو۔ مولا نے سب اپنے انصار اصحاب کو یاد کیا، پھر جب سب کا ایک کلی طور پہ نام لیا، اے میرے شیرو، پھر ایک مرتبہ کچھ کے نام لیے، نام لوں مولا نے کس کے نام لیے؟ مولا نے کچھ کو نام لے کے پکارا، بلند آواز سے سب سے پہلے کہا یا عباس، اے عباس، دوسرا نام لیا او علی اکبر، تیسرا نام او قاسم، چوتھا نام او حبیب۔ مولا نے نام لے کے کچھ لوگوں کو پکارا،
عزیزان گرامی میں جو مصائب پڑھ رہا ہوں مولا حسین کے یہاں پہ جو جملے پڑھنا چاہتا ہوں، تو مولا حسین نے ایک مرتبہ سر اٹھایا، کہا میں مقابلہ کروں گا. دیکھیں انہوں نے 3 حملے کیے تھے نا، پھر مولا نے کہا اب میرے 3 حملے دیکھنا. میں مولا کی جنگ پیش کرنا چاہتا ہوں. عبادت دیکھیں، عبادت میں اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ ایک ہے. اور وہ حسین جو اللہ کی توحید کو منوا رہے ہیں، کہ پروردگارا تو دیکھ رہا ہے میں تیرے سامنے کس حالت میں آیا ہوں. ایک مرتبہ حملہ کیا مولا نے، پہلا حملہ کیا، کشتوں کی پشتیں لگا دیں، زمین پہ جہاں سے گزرتے تھے لاشیں گرتے چلے جاتے تھے. ایک مرتبہ سب نے آواز لگائی، بھاگو علی کا شیر بیٹا آ گیا ہے. ہم عباس سے ڈر رہے تھے، حسین اتنے لاشیں اٹھا کے ایسے ہیں. مولا نے ایک مرتبہ تلوار سے پورے لشکر کو پیچھے پھینکا. دوسرا حملہ کیا. جب دوسرا حملہ کیا نا، ساری فوج بھاگنے لگی. عمر سعد نے کہا سب سے کہو پیچھے ہٹ جائیں، حسین جلال میں ہیں. اب اگر دیکھ سکے تو میرے دیکھے گا. مولا نے تیسرا حملہ جب کیا تو مولا فرات تک پہنچ گئے. روایت اور تاریخ کے الفاظ ہیں مولا فرات تک پہنچ گئے. ایک مرتبہ مولا نے اپنے زلجنا کو پانی میں اتار دیا، کہا تم نے میرا پانی بند کیا تھا، تم سمجھتے تھے مجھ میں طاقت نہیں، روک سکتے ہو تو روک کے دکھاؤ. میں حسین ابن علی ہوں، میں علی کا بیٹا حسین ہوں. مولا نے اپنے سواری کو فرات میں اتارا اور پھر ایک مرتبہ اشارہ کیا، اشرب الماء، پانی پی لے. اپنی سواری سے کہا پانی پی لے. لیکن ایک مرتبہ مولا کی سواری کو سلام، زلجنا کو بھی جناب سکینہ کی پیاس یاد ہے. آپ کی سواری نے بھی پانی نہیں پیا. مولا نے بھائی ہاتھ جوڑ کے یہ جملے پڑھ رہا ہوں میں، 2 سے 4 منٹ لوں گا، مولا کی شہادت نہیں پڑھوں گا. اگر دیکھ سکے تو سب دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے کربلا چلیے گا. ایک مرتبہ شمر نے کہا، شمر ملون نے کہا، اے عمر سعد میں حسین کی نفسیات سمجھ گیا ہوں. کہا کہ کیا نفسیات سمجھ گیا ہے؟ کہا اب حسین پہ حملہ مت کرنا. کہا مارنا ہم نے حسین کو ہے، حسین پہ حملہ نہیں کریں تو کیا کریں؟ کہا اب حملہ خیموں پہ کرو. عمر سعد نے کہا کیوں خیموں پہ حملہ کریں؟ کہا حسین سے خیموں پہ حملہ برداشت نہیں ہوگا. میں نے سمجھ لیا ہے حسین کو بہنوں سے بہت محبت ہے. ایک مرتبہ شمر نے کہا اے عمر سعد ساری فوج سے کہہ دے خیموں پہ حملہ کرے. اگر تو چاہتا ہے نا حسین پانی نہ پیے تو پھر خیموں پہ حملہ کرو. مولا صرف چیلنج دے رہے تھے، دیکھو میری سواری بھی فرات میں بھی فرات میں کھڑا ہوں، میں پانی پی سکتا ہوں. لیکن ایک مرتبہ دیکھا ساری فوج نے خیموں کی طرف حملہ کیا. مولا نے دیکھا ایک مرتبہ سارے سوار سارے پیادے خیموں کی طرف جا رہے ہیں. مولا نے لجام فرس میں ہاتھ ڈالا، اپنے زلجنا کی لگام میں ہاتھ ڈالا اور بلند آواز سے کہا زلجنا مجھے خیموں تک پہنچا دے، میری زندگی میں میری بہنوں پہ حملہ نہ ہو. زلجنا آگے بڑھ. لگتا تھا زلجنا دوڑ نہیں رہا، اڑ رہا ہے. ایک مرتبہ مولا نے پورے لشکر کو ذوالفقار سے پھینکا کہ خبردار ابھی حسین زندہ ہے، میں بہنوں پہ تلواریں تیریں نیزے یہ نیزوں کے وار نہیں ہونے دوں گا. مولا نے پورے لشکر کو دوبارہ اٹھا کے پھینکا. جب پورے لشکر کو دوبارہ پھینکا، میں بھئی آخری جملے پڑھ رہا ہوں، وقت نہیں ہے. ایک مرتبہ آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. قرآن کی ایک اور آیت کی تلاوت آنے لگی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفوا بالعقود، وعدوں کو پورا کرو. یعنی اللہ کہہ رہا تھا حسین آپ نے جو بچپنے میں وعدہ کیا تھا نانا سے اسے پورا کر دیجئے. ایک مرتبہ مولا حسین نے کہا پروردگارا تیرا بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے. ایک مرتبہ زلجنا سے زمین پہ آئے. میں وہ جملے پڑھنا نہیں چاہتا، مولا کا زمین پہ آنا میں پڑھنا نہیں چاہتا. تیروں کا مسلح تھا، فاطمہ کا لال تھا. مولا زمین پہ آئے. بس بھئی آخری جملے جن جملوں پہ تمام کرنا چاہتا ہوں، روایت کے الفاظ چھٹے امام نے فرمایا ہے تمام ملائکہ نے عبادت روک دی.
کہا پروردگارا تیرے بندوں نے انسانوں نے تیرے حسین کو مار دیا۔ تمام ملائکہ تڑپنے لگے، عبادت نہیں کر رہے تھے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ نے 12ویں امام کا نور دکھایا، کہا میں اس کے ذریعے اس کا بدلہ لوں گا۔ اے میرے ملائکہ اتنا نہ تڑپو، اتنا نہ تڑپو، میں 12ویں کے ذریعے حسین کا بدلہ لوں گا۔ کہا پروردگارا یہ کیسے انسان ہے، انہوں نے تیرے حسین کو مار دیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بس بھئی وقت نہیں تھا کہ میں اور تفصیل میں مصائب کو بیان کرتا۔ ہاتھوں کو بلند کر لیجئے گا، ہاتھوں کو بلند کیجئے گا۔ پروردگارا آج پارا چنار کے مؤمنین کے لیے، شہداء کے لیے مجلس برپا کی گئی تھی، کچھ سندھ کے پارا چنار کے خاص طور سے۔ آج ان کے لیے میرے بھائیوں نے کہا ان کے خانوادوں کے لیے جتنا بھی آپ لوگ ہدیہ دے سکیں وہ ہدیہ بھی جمع کر رہے ہیں۔ میں جملے کہوں آپ سے، میں ایک تصویر دیکھ رہا تھا پارا چنار کے ایک مومن کی، بزرگ تھے سفید ریش۔ ان سے پوچھا اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ کہ میرے جوان بیٹے کا لاشا آیا ہے۔ یہ بھی ابھی یہ جو شہید ہوئے نا، تو ایک بزرگ کو دکھا رہے تھے، بار بار وہ کہتے تھے میرے جوان بیٹے کا لاشا آیا ہے۔ آپ جانتے بیٹے کے ٹکڑے ہوئے ہوئے تھے، گلا کٹا ہوا تھا، بازو کٹے، تو وہ بار بار نا لاشے سے لپٹ کے روتے تھے۔ تو ایک آدمی نے پوچھا کہ آپ بار اوقات چپ ہو جاتے ہیں پھر رونے لگتے ہیں، کیا کیفیت ہے؟ کہ جب مجھے حسین کے علی اکبر یاد آتے ہیں تو مجھے صبر آ جاتا ہے۔ مولا نے علی اکبر دے دیے، لیکن جب میں جناب علی اکبر کو بھلاتا ہوں مجھے بیٹا یاد آ جاتا ہے۔ پروردگارا ان ہمارے شہداء کے جو ورثاء ہیں ان کو صبر عنایت فرما۔ پروردگارا ہمارے تمام شہداء کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ بھئی میں جانتا ہوں میں نے وقت زیادہ لے لیا ہے، ہاتھوں کو بلند کر لیجئے گا۔ آپ جانتے ہیں نا یہ بڑی کیفیت عجیب و غریب ہوتی ہے کہ جب لوگ اپنے شہداء کے لاشوں پہ آتے ہیں، مائیں تڑپ رہی ہیں۔ میں جب خود مجلس پڑھ رہا تھا نا شہداء کے خانوادوں کے سامنے، ایک جگہ پہ جمع کیا سارے خاندان، تو ایک خاتون ایک جوان کی تصویر لیے بیٹھی تھی چادر برقعے میں نام نہیں لے سکتا، تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ ماں ہے۔ تو بار بار تصویر کو پکڑ کے چومتی، گلے لگاتی کہ اب دفنا دیا بیٹے کو۔ کہا بس اب میرے پاس میرے بیٹے کی تصویر ایک یاد رہ گئی ہے، اگر دیکھ سکے تو ہاتھ بلند کر کے دیکھیے گا میری طرف۔ عزیزان گرامی جب جناب لیلا جناب علی اکبر کا سوچتی، ماؤں کے لیے جوان بیٹوں کا، پروردگارہ شہداء پارا چنار کے درجات بلند ہیں، بلند تر فرما۔ ہمارے پروردگارہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگار ہمیں اور ہمارے تمام مرحومین کو سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرما۔ دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار داعش و طالبان کو غارت فرما۔ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگار جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو رد نہ فرما، سب کی حاجات قبول فرما۔ بھئی یہ جتنا بھی حصہ لے سکیں اس میں، جیسے بھی کم زیادہ سب حصہ لیں گے۔ شہداء پارا چنار کے جو پسماندگان ہیں ان کے لیے یہ فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں، جو وہاں پہ زخمی ہیں ان کے لیے بھی اس میں حصہ لیجئے گا۔ پروردگارہ تمام مؤمنین کے رزق و مومنات کے رزق و روزگار میں برکت عنایت فرما، سب کے قرض ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو بار بار حج و زیارات نصیب فرما۔ پروردگارہ اس بیمار کا واسطہ، ہمارے تمام بیماروں اور تمام زخمیوں کو اس بیمار کے صدقے میں جن کا بستر لوٹ لیا گیا تھا صحت کلی عنایت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ اپنے تو جلال کا صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ایک سورہ فاتحہ تمام شہداء کے لیے۔